بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیم ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 8 فروری 2024 کے انتخابات کے بعد بھی انریسٹ کی سچویشن برقرار ہے اور سیاسی عدم استحکام تاحال ختم ہونے کی طرف نہیں جا رہا، بلکہ جو خبر میرے پاس ہے اس خبر کے مطابق تو حالات مزید خراب ہونے کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ایک طرف ہمیں وہ گروہ نظر آ رہا ہے کہ جو ریاست کو چیلنج کر رہا ہے اور دوسری طرف ریاست ہے، یا تو پھر ریاست ان کے سامنے سرنڈر کرے گی یا پھر ریاست اپنی رٹ قائم کرے گی۔ تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ ریاست سرنڈر نہیں کرتی، کیونکہ اگر ریاست نے ہتھیار ڈال دیے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بغاوت کرنے والے جو ہیں وہ جیت جائیں گے اور پھر کبھی بھی ملک میں استحکام نہیں آ سکے گا۔ یہ جو خبر ہے اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ آگے چل کے شیئر کرتا ہوں، لیکن پہلے ہم بات کریں گے پروجیکٹ عمران خان کے حوالے سے۔ میں نے بہت ساری اس پہ ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ پروجیکٹ عمران خان جو ہے وہ کیسے جاری کیا گیا یا شروع کیا گیا اور کون کون اس میں شامل تھا، کون کون سی بڑی طاقتوں نے مل کر یہ پروجیکٹ لانچ کیا، اس پروجیکٹ کو لانچ کرنے کے پیچھے کیا پلاننگ تھی اور کیا ان کے ذہن میں تھا کہ کس قسم کے نتائج ہم نے حاصل کرنے ہیں اور کتنے سال کی پلاننگ تھی، اس پہ انویسٹمنٹ کی گئی، کتنی زیادہ انویسٹمنٹ کی گئی۔ یہ بہت ساری چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، لیکن ہر بار میں ریفرنس کے طور پہ یہ بھی کوٹ کرتا ہوں کہ اگر میرے کسی بھائی کو میری باتوں پہ شک گزرے تو وہ تھوڑی سی محنت کرے اور وہ جناب حکیم سعید صاحب مرحوم ان کی کتاب جو ہے اس کا مطالعہ فرما لے۔ اگر وہ پوری کتاب نہ پڑھ سکے تو صرف آپ سرچ کر لیجئے گا نیٹ سے جاپان کی کہانی، تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پھر اسی طرح جناب مولانا اسرار احمد صاحب، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ بھی اس دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن ان کے ارشادات، ان کی تقاریر، ان کے انکشافات وہ آج بھی جو ہے وہ ویژولز کی صورت میں سوشل میڈیا پہ موجود ہیں۔ آپ انہیں وہاں سے سرچ کر سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ وہ ایام بھی یاد کیجئے گا کہ یہ بات آج کی نہیں ہے، یہ بات 2010، 2011 یا 2013 یا 12 کی نہیں ہے۔ یہ بات تب کی ہے جب لوگ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ عمران خان کو سامراجی قوتوں نے جو ہے وہ ایک پروجیکٹ کے طور پہ پاکستان میں مسلط کیا ہے یا لانچ کیا ہے، اور پلان یہ ہے کہ اسے پاکستان میں مسلط کیا جائے گا، کیونکہ یہ آئی تھنک کہ 1994 یا 95 کے جو یہ ایرا ہے اس دوران کی یہ ساری باتیں ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر اس سے پہلے پلان بنا نا، تو اس سے پہلے پلان بنا، پھر عمران خان سے ظاہر پلان بنانے والوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ چیزیں بھی تو طے کی ہوں گی، ایسے تو پیسہ کوئی نہیں لگاتا۔ یہ جو تھا امریکن ایمبیسی، یہ تقریباً 6-7 سال تک عمران خان کے گھر کا کرایہ دیتی رہی۔ کیوں دیتی رہی؟ عمران خان کا ان کے ساتھ کیا تعلق تھا، کیا رشتہ داری تھی؟ اور یہ انکشاف بھی محسن بیگ صاحب نے کیا تھا، جو کہ عمران خان کے بڑے قریبی دوستوں میں شمار ہوا کرتے تھے۔ اور اسی طرح عمران خان کے لیے یہ جو اپنا لندن کے وہ گولڈ سمتھ فیملی ہے، وہ کیا نام ہے، جمیمہ گولڈ سمتھ کے والد صاحب، گولڈ سمتھ فیملی، انہوں نے جو عمران خان پہ پیسہ نچھاور کیا، اب اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ انکار کرے بھی تو کرے کیسے؟ عمران خان نے تو یہ سپریم کورٹ میں جب ان کا بنی گالا کا گھر والا معاملہ گیا تھا، جس میں یہ تھا جی یہ جو ہے وہ غیر قانونی تعمیر کیا گیا ہے، جس میں ثاقب نثار صاحب نے اس کیس میں عمران خان کو صادق اور امین قرار دے دیا تھا، وہ والا کیس۔ اس میں عمران خان نے کہا نا کہ جی یہ جو بنی گالا والی زمین ہے یا گھر ہے، یہ تو مجھے جمیمہ خان نے گفٹ کیا۔ تو اگر تھوڑا سا اس کو آپ سمپلیفائی کریں تو جناب گولڈ سمتھ فیملی نے ان کو گفٹ کیا اور یہ پیسہ لگایا گیا، بلکہ یہ اس پروجیکٹ کے تحت پیسہ لگ رہا ہے نا، آج تک یہ پیسہ لگ رہا ہے۔ اور عمران خان صاحب ان کے لیے بھی جو ان پہ پیسہ لگا رہے ہیں، ان کے لیے یہ پوری ایمانداری سے اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ عمران خان آپ کو یاد ہے کہ یہ میئر لندن کے الیکشن میں کمپین کے لیے لندن تشریف لے گئے تھے،
اور انہوں نے اپنے سابق بردر ان لا زیک گولڈ سمتھ کی کمپین چلائی تھی، اور مقابلہ کس سے تھا؟ ایک پاکستانی نژاد مسلمان سے جن کا نام ہے صادق خان صاحب۔ اچھا، صادق خان صاحب جو ہے نا وہ مسلسل 2 بار لندن کے میئر منتخب ہو چکے ہیں، اور انہوں نے زیک گولڈ سمتھ، یہ جو دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں، ان کو شکست دی، اور انہوں نے لندن میں بطور میئر ایک ہسٹوریکل ان کی جو ہے پرفارمنس یہ ہے، اور وہ تیسری بار بھی لندن کے میئر کے جو ہے وہ امیدوار ہیں، اور یہ میرا خیال ہے ان کے لیے اعزاز ہے، اور یہ جو لیبر پارٹی ہے یہ ان کی طرف سے میئر کے امیدوار ہیں۔ لیکن ان کا مقابلہ پھر جناب انہی ارب پتیوں کے ساتھ ہے، زیک گولڈ سمتھ، عمران خان کے ایکس بردر ان لا، اور آج بھی ان کے دوست ہیں، بلکہ عمران خان کے آج بھی رشتہ دار ہیں یار، کیونکہ عمران خان کے بیٹے قاسم اور سلیمان وہ اسی گھر میں جو ہے وہ اپنا مقیم ہے، زیر پرورش ہیں، جس میں زیک گولڈ سمتھ صاحب ہیں، جمیمہ خان کے پاس ہے نا، تو بچے ان کے پاس ہیں، تو عمران خان صاحب کی اولاد جو ہے وہ ان کے ساتھ پڑھ رہی ہے، اور عمران خان نے ان کے لیے باقاعدہ وہاں پہ جا کے کمپین کی تھی، اور جو پاکستانی اور مسلم کمیونٹی تھی ان کو انہوں نے جو ہے وہ اپنا یہ کمپین کی کہ آپ ایک مسلمان کو ووٹ دینے کی بجائے ایک یہودی کو ووٹ دیں۔ تو سوال تو تب بھی اٹھتا تھا کہ عمران خان جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جی یہ مسلمانوں کا لیڈر ہے، تو یہ ایک یہودی کے لیے لابی کر رہے ہیں، وہ بھی مسلمان کے خلاف۔ اور پھر آج قوم یوتھ کو یہ جواب بھی دینا چاہیے کہ بتائیں، آپ کہتے ہیں کہ عمران خان تو عالم اسلام کا لیڈر ہے، عمران خان نے اسلامو فوبیا کے خلاف عالمی فورم پہ بات کی، آواز اٹھائی، عمران خان نے کشمیر کے ایشو پہ بڑی زبردست تقریر کی، لیکن افسوس کہ اس تقریر کے بعد عمران خان نے آ کے باقاعدہ جو ہے وہ تشتری میں کشمیر رکھ کر بھارت کے حوالے کر دیا۔ عمران خان کے دور حکومت میں کشمیر پر جو ہے وہ ایک قانونی قبضہ جو ہے کیا گیا، تو عمران خان نے کیا کیا؟ عمران خان نے کہا جی ہم ہر جمعہ رات کو جو ہے وہ 2 منٹ کی یا 5 منٹ کی خاموشی اختیار کریں گے۔ یہ تھا عمران خان کا کردار، یہ ہے عمران خان کا ویژن، یہ ہے عمران خان کی لیڈرشپ، جو کہ بھارت کے سامنے بھی لملیٹ ہو گیا، جو کہ یہودیوں کے لیے جو ہے وہ دنیا میں جا کے کمپین کر رہا ہے، اور یہاں پہ قوم یوتھ کو جو ہے وہ چونا لگانے کی کوشش کر رہا ہے، بیوقوف بنا رہا ہے۔ ویسے کہ یہ ہیں بیوقوف ہی، اسی لیے تو اس کی باتوں میں آتے ہیں۔ اگر یہ ذرا سا بھی عقل سے کام لینا، یہ ذرا سا بھی سوچیں کہ یار عمران خان ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے، عمران خان کا ویژن کیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اگر 5 منٹ یہ تنہائی میں بیٹھ کے صرف اس بات پہ غور کر لیں کہ عمران خان کل کیا کہہ رہا تھا، عمران خان آج کیا کہہ رہا ہے، عمران خان ہمیں جس نظریے پہ لے کے چل رہا ہے وہ نظریہ کیا ہے، پاکستان کیا ہے، اسلامک نظریہ کیا ہے، یہودیوں کا ایجنڈا کیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ کہانی سیدھی ہو جائے گی، بات سمجھ آ جائے گی۔ لیکن بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ اب بھی جناب زیک گولڈ سمتھ صاحب جو ہے نا وہ ظاہر ہے وہاں پہ امیدوار ہیں، اور صادق خان صاحب نے اس حوالے سے ایک ان کا وہ آئی تھنک جیو کے ساتھ ایک پروگرام میں وہ موجود تھے، جس میں انہوں نے کہا جی ان کے خلاف وہاں پہ جو ہے وہ ایک جو ہوتا ہے نا نسلی تعصبات پر مبنی کمپین چلائی جا رہی ہے، جس میں یہ جو یہودی لابی ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ اسلامو فوبیا کی مہم جو ہے وہ چلا رہے ہیں، اور ان کو لندنستان اور مسلم سلیپر سیل جیسے جو ہے وہ الفاظ ان کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی کہ وہ ان کو جو ایک طرح سے دہشت گردی سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے خلاف وہ خوفناک کھیل کھیلا جا رہا ہے جو عمران خان پاکستان میں کھیلتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ عمران خان نے بھی یہاں پہ اسی طرح کیا نا، انہوں نے پاکستان کو لسانی بنیادوں پہ تقسیم کر دیا، خیبر پختونخوا میں مسلح جتھوں کے ذریعے جو ہے وہ الیکشن کروایا گیا، اور وہ کون تھے سب کو پتہ ہے، عمران خان کے دور میں واپس لائے گئے لوگ تھے۔ تو یہ جو عمران خان کے خلاف یہ ایک عالمی سطح سے میں سمجھتا ہوں کہ گواہی سامنے آئی ہے کہ یہ ہے پروجیکٹ عمران، اب اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کے علاوہ عمران خان کے خلاف انہی کے ایک بڑے رہنما نے بھی بڑی گواہی دی ہے، شیر افضل مروت صاحب۔ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ عمران خان کی وکلا ٹیم کا حصہ ہوا کرتے تھے، پھر وہ اپنی جو ایک ان کا انداز ہے نا بات کرنے کا، بڑا دبنگ قسم کا انداز ہے،
بڑے کھلے ڈلے انداز میں بات کرتے ہیں، یہ ان کا لائف سٹائل ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ اس سٹائل سے وہ تحریک انصاف کے جو فالورز ہیں ان کو زیادہ اٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ اپنی پالیسی پہ 100% کامیاب ہیں، کیونکہ تحریک انصاف والے جو ہیں وہ ذرا یہ جو اس طرح کی چرب زبانی ہے اس کو لائک فرماتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ ذرا پاپولر لیڈر ہیں، اور قوم یوتھ ان کی بات کو بڑی اہمیت دیتی ہے۔ لیکن میں یہاں دو باتیں ان کے حوالے سے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک، انہوں نے وہ جو کیا نام ہے فوجی بھگوڑا یار، عادل راجہ، اور ایک وہ حیدر مہدی صاحب، اچھا یہ دونوں کے دونوں جو ہیں وہ فوج کے بھگوڑے ہیں، ان کے کورٹ مارشل بھی کیا جا چکا ہے۔ اور عادل راجہ نے شیر افضل مروت پہ الزام لگایا تھا کہ یہ جو موجودہ فوجی رجیم ہے ان کا ایجنٹ ہے، اور اس پہ مختلف لوگوں کے انہوں نے نام بھی دیے، ان پہ الزامات لگائے۔ تو جناب شیر افضل مروت صاحب نے اس کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ جی وہ تو چونکہ یہ جو اپنا عادل راجہ یہ رانگ نمبر بھی ہے، حیدر مہدی بھی رانگ نمبر ہے، اور یہ بھگوڑے ہیں، یہ ریاست اور فوج کے خلاف پاکستان کے عوام کو ہمیشہ اکسانے کے لیے ہرزہ سرائی کرتے ہیں۔ چلے خیر، آپ کو یہ خیال آ گیا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے غدار ہیں، ہم تو بار بار کہتے ہیں، لیکن تحریک انصاف والوں کو ہماری بات پہ یقین نہیں آتا۔ اب چونکہ شیر افضل مروت صاحب نے یہ کہہ دیا ہے تو اب تو میرا خیال ہے ان کو یقین آ جانا چاہیے کہ بھائی یہ پاکستان اور آپ کے خیر خواہ نہیں ہے، آپ نے اور میں نے جو پاکستان میں ہے، ہم نے پاکستان میں رہنا ہے، ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہونا چاہیے، پھر بعد میں کوئی اور ہے۔ لیکن یہ جو بھگوڑے ہیں نا، کوئی لندن بیٹھا ہے، کوئی امریکہ بیٹھا ہے، انہوں نے شاید پاکستان نہیں آنا، اور یہ صرف آپ کو بیوقوف بنا کے، آپ کے جذبات سے کھیل کے آپ کو آپ کی اپنی ریاست کے خلاف بھڑکانے کی سازش کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ایک اور شیر افضل مروت صاحب نے بڑا، میرا سمجھتا ہوں انہوں نے اعتراف کیا ہے، وہ ہے 9 مئی کے حوالے سے۔ چونکہ ایک ٹی وی چینل کے پروگرام میں وہ موجود تھے، آئی تھنک ڈان نیوز کا یہ پروگرام تھا، جس میں ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ جی آپ کی جو اسٹریٹجی ہے 9 مئی کے بعد والی، یعنی کہ آپ ایک ایجیٹیشن کر رہے تھے اور اس وقت جب الیکشن ہو چکے ہیں تو کیا آپ آئینی اور قانونی راستہ اختیار کرتے ہوئے اسمبلیوں کا حصہ بنیں گے یا کہ پھر پرانی والی سوچ؟ تو انہوں نے جو موقف دیا، انہوں نے کہا جی ہمیں چونکہ اب الیکشن کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس 2 آپشن ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کا جو قانونی اور سیاسی راستہ ہے وہ اختیار کریں، وہ یہ ہے کہ پارلیمان کا حصہ بنیں، قومی اسمبلی اور منتخب ایوانوں میں اپنا جو موقف ہے وہ سامنے رکھیں، عدالتوں کو فیس کریں، اور دوسرا ہمارے پاس راستہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ایجیٹیشن کی طرف جائیں، احتجاج کی طرف جائیں۔ تو انہوں نے کہا جی ہمارا جو پرنسپل ڈیسیژن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آئینی اور قانونی راستہ اختیار کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جمہوری انداز میں پروٹیسٹ بھی کرنا ہے، پرامن احتجاج، اور کسی بھی صورت میں انتشار فساد کو اپنی صفوں میں شامل نہیں ہونے دینا۔ اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ جی میرا یہ خیال ہے کہ 9 مئی بھی اس وجہ سے ہوا کہ ہم نے سپیس چھوڑی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد عمران خان کو قومی اسمبلی سے باہر نہیں جانا چاہیے تھا، انہیں اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھنا چاہیے تھا، اور اسی طرح جو صوبائی حکومتیں ختم کی گئی پنجاب اور خیبر پختونخوا کی، انہوں نے کہا کہ یہ حکومتیں ختم کرنے کے پیچھے جو ہے وہ 9 مئی کی سازش ہوئی، یعنی کہ اگر حکومتیں ختم نہ کی جاتی تو 9 مئی کا واقعہ پیش نہ آتا۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ جس نے حکومتیں ذبح کی یا کروائیں وہ پھر 9 مئی کے ذمہ دار ہیں۔ تو ذرا اس پہ تھوڑی سی غور فرما لیتے ہیں کہ کس نے حکومتیں ختم کروائیں۔ ایک تو عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد عمران خان کو یہ مشورہ دیا گیا، ان کے جو سیاسی کمیٹی کے لوگ تھے، شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک اور دیگر لوگ، جو انہوں نے کہا جی ہمیں اسمبلی میں جو اپوزیشن بینچز ہیں ان پہ بیٹھنا چاہیے، سپیس خالی نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ آگے جب نگران حکومتوں نے قائم ہونا ہے تو اس میں ہمارا کردار ہونا چاہیے۔ اگر ہم آؤٹ ہو گئے تو اس پورے پروسیس سے آؤٹ ہو جائیں گے۔ لیکن عمران خان نہیں مانے، انہوں نے کہا جی نہیں، ہم اسمبلی نہیں جائیں گے۔ عمران خان کی ضد کی وجہ سے تحریک انصاف والے اسمبلی سے آؤٹ ہوئے، اور جب عمران خان کو یہ خیال آیا کہ یار یہ تو بہت بڑا میں نے سیاسی بلنڈر کر دیا ہے، تب وہ چلے گئے سپریم کورٹ۔ پہلے گئے تھے کہ ساڈے استعفے منظور کرواؤ، اور پھر دوبارہ گئے کہ جی ہمیں اسمبلی تک جانے کا راستہ دلوائیں، ہمارے استعفے منظور نہ کیے جائیں۔ یعنی کہ عمران خان کا سیاسی ویژن کا آپ اندازہ لگائیں،
اور اسی طرح پنجاب کی حکومت اور خیبر پختونخوا کی حکومت عمران خان نے توڑی تھی۔ پرویز لائی صاحب تو روزانہ جا کے زمان پر کہتے سی سمجھو خان صاحب آپ سوچیں اگر حکومتیں ختم ہو گئیں تو اس وقت آپ کے پاس یہ جو سہولتیں ہیں، پروٹوکول ہے، آپ یہ جو سرکاری موج مستی فرما رہے ہیں یہ نہیں ہوگا۔ وہ محمود خان بھی کہتے تھے کہ جی خان صاحب کچھ خیال کرو، لیکن خان صاحب نے نہیں خیال کیا۔ خان صاحب نے کہا نہیں جی میں نے کہا ہے تو یہ ذبح ہوں گی۔ اچھا خان نے ذبح کر دی، لیکن وہ تو خیر چودھری پرویز لائی صاحب نے بعد میں کہا تھا نا کہ وہ اپنا وہ آڈیو سامنے آئی تھی وہ موٹا آگے وہ جو انہوں نے فرمایا تھا وہ میں تو نہیں اپنی زبان سے دہراؤں گا کہ اس کی وجہ سے فواد چودھری کو انہوں نے خیر کہا تھا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر حکومتیں ختم کی عمران خان نے، تو اس کا مطلب ہے کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ براہ راست عمران خان کو 9 مئی کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں۔ اور اب تحریک انصاف والے اس پر بھی بتا دیں کہ سر عمران خان نے واقعی یہ حرکت کی ہے یا نہیں کی، چونکہ آپ کو تو لگے گا کہ نہیں کی، لیکن وہ مروت صاحب نے جب بڑے تحمل کے ساتھ باتیں سنی اور انالیسس کیا تو حقیقت جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی۔ اور جو لڑائی ہونے جا رہی ہے، حالات جو خراب مجھے دکھائی دے رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہم جو ہے وہ 2 مختلف سائٹس پہ نظر آ رہی ہیں چیزیں۔ ایک تو خیبر پختونخوا میں حکومت قائم ہو چکی، علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکے، وہ حلف اٹھا چکے، انہوں نے مسند اقتدار پہ وہ قابض ہو چکے، مطلب بیٹھ چکے، بھی قابض نہیں چونکہ منتخب ہے نا، وہ آ چکے، لیکن وہ 9 مئی کے مقدمات میں ملوث ہیں اور وہ اس وقت بھی حفاظتی ضمانت پر موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ بننے منتخب ہونے کے بعد یہ کہا تھا کہ جی 1 ہفتے کے اندر اندر جو ہے وہ 9 مئی کے مقدمات ختم کر دیے جائیں۔ اب اس کے پیچھے کی کہانی جو ہے وہ اس ویلاگ میں نہیں، اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، چونکہ پھر بڑا لینتھی ہو جائے گا معاملہ۔ لیکن لڑائی جو نظر آ رہی ہے سر، ایک طرف 9 مئی والے ہیں اور دوسری طرف 9 مئی جن کے خلاف کیا گیا وہ ہیں، یعنی کہ ہماری جو طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اچھا ملٹری اسٹیبلشمنٹ بار بار یہ بات کر رہی ہے کہ 9 مئی والوں کے لیے کوئی معافی نہیں ہوگی۔ اگر 9 مئی والوں کے لیے معافی نہیں ہوگی اور مقتدرہ جو ہے وہ اپنے اس نیریٹو پہ قائم ہے اور اسی پر آگے بڑھنا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب زیادہ دیر تک وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ براجمان نہیں رہ سکیں گے، اور علی امین گنڈا پور صاحب کی گرفتاری کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، کیونکہ مقدمات ان کے کہنے سے ختم نہیں ہونے۔ انہوں نے ایک آرڈر جاری کر دیا تو ایسے نہیں ہوگا کہ پولیس کہے کہ ٹھیک ہے جی یہ مقدمات غلط تھے، نہیں ہوگا، کیونکہ بہت سارے مقدمات میں چلان جا چکا ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے وہ گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، اور جب لڑائی بڑھتی ہے تو پھر جیتا وہی ہے جو طاقتور ہو۔ لیکن خیبر پختونخوا میں لڑائی کتنی خوفناک ہو سکتی ہے اس کا اندازہ آپ کو بھی ہے اور مجھے بھی ہے، اور ڈیفینیٹلی ان لوگوں کو بھی ہے جنہوں نے آگے بڑھنے کے فیصلے کرنے ہیں کہ کس طرح آگے بڑھا جائے گا۔ تو یہ صورتحال جو ہے نا وہ بڑی پیچیدہ سی ہے۔ آپ بھی بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگتی ہے صورتحال، کہ کیا واقعی اس میں سے کوئی راستہ نکل آئے گا کہ سب مل کے آگے بڑھ سکیں، یا کہ حالات واقعی خراب ہیں؟ چونکہ جو میری رائے تھی آپ اس سے کس حد تک اتفاق کرتے ہیں؟ اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر بھی کیا کریں۔ اللہ حافظ۔